اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق مختصراً بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی فرمانبردار بندوں اور جلیل القدر انبیاء میں سے تھے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ حق اور صرف ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت پر قائم رہے۔ ان کے زمانے میں لوگ پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ ستاروں، سیاروں، چاند اور سورج کی بھی پرستش کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر لوگ اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا دل اور ذہن عطا کیا تھا کہ وہ سچائی کے سوا کسی شے کو قبول نہ کرتے تھے۔ وہ غور و فکر کے عادی تھے اور زندگی کو سنجیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب ان کے ارد گرد کے لوگ لاپرواہی اور بے فکری کی زندگی بسر کر رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سچے انسان تھے، جبکہ دوسرے لوگ صرف وراثت میں آئی ہوئی رسموں اور روایات میں جکڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد عام قسم کے بت پرست نہیں تھے، کیونکہ وہ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتے بلکہ اپنے ہاتھوں سے بت بنایا بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے روشن کر دیا تھا۔ وہ ہر معاملے میں عقل سے کام لیتے اور لوگوں کی اس بے عقلی پر حیرت کا اظہار کرتے کہ وہ خود ہی بت بناتے ہیں اور پھر انہیں حاجت روا اور کارساز سمجھنے لگتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر والوں اور اپنی قوم کے دین کو پرکھنا ضروری سمجھا۔ انہوں نے فطری جستجو کی بنا پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور کون اس کا نظام چلا رہا ہے۔ جن چیزوں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں وہ تو خود بے بس اور کسی دوسرے کے حکم کی پابند ہیں۔ ستارے اور چاند اور سب سے بڑھ کر روشن سورج بھی حکم کے مطابق طلوع ہوتا ہے اور حکم کے مطابق غروب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی رب کائنات نہیں ہو سکتا۔ رب وہی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور جس کے حکم پر سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کو بھی ان کے جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا قائل کرنا اور ان بے جان پتھروں کی پرستش پر شرمسار بھی کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے آخر انہیں ایک اچھا موقع مل ہی گیا۔ ایک روز سب لوگ کسی بڑے میلے میں شرکت کے لیے بستی سے باہر گئے ہوئے تھے اور بت کدہ خالی پڑا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر اس کے اندر داخل ہو گئے اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ منظر اس طرح بن گیا جیسے سب کے درمیان لڑائی ہوئی ہو اور سب سے بڑے بت نے غصے میں آ کر چھوٹوں کو تباہ کر دیا ہو۔ جب لوگ واپس آئے تو اپنے بت کدے کی تباہی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کا ذہن فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہمارے معبودوں کا یہ حال آپ نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ لگتا ہے کہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، لہٰذا تم انہی سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ اپنے دل میں سوچنے پر مجبور ہو گئے
اور آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو، بتوں کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہو جو ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ شرمندہ ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، یقیناً تم بھی جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں۔ اس جواب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع دے دیا کہ وہ بتوں کی پوجا کو حماقت ثابت کریں۔ جو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام اب تک کہتے آئے تھے وہ خود مشرکوں کے منہ سے نکل پڑی۔ بت پرستوں پر اگرچہ اپنے جھوٹے عقیدے کی بےہودگی واضح ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنی غلط ضد پر ڈٹے رہے۔ اپنی شکست کے باوجود انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دے کر اپنی شرمندگی مٹانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر آگ جلانے کے انتظامات کیے، ایک گہرا گڑھا کھود کر اس میں لکڑیوں کے انبار لگا کر انہیں آگ لگا دی۔ جب آگ کے بلند شعلے نکلنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینک دیا گیا۔ ان کا خیال تھا اس طرح ان کی شکست کے نشانات مٹ جائیں گے اور سچائی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے سچائی کو واضح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں یوں آیا ہے، ترجمہ: ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی دینے والی بن جا۔ اس واضح دلیل اور عظیم معجزے کے باوجود قوم توحید کو ماننے پر تیار نہ ہوئی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اس حد تک پہنچ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، اور یہ کہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اس گمراہ اور ضدی معاشرے کو چھوڑ کر اللہ کی توفیق اور اس کی ہدایت کے مطابق کوئی نیا ٹھکانہ بنائیں جہاں ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کی بنیاد پر نیا معاشرہ وجود میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ آخر کار انہوں نے اللہ کے حکم پر ارض مقدس کے ایک بے آباد علاقے میں ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ان کی چچا زاد سیدہ سارہ سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کے یہاں جب خاصا عرصہ گزرنے کے باوجود اولاد پیدا نہ ہوئی تو سیدہ سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کی لونڈی بی بی ہاجرہ سے شادی کر لیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے شادی کر لی، جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعد میں حضرت سارہ علیہ السلام کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک ایسی وادی میں جائیں جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی فصل ہوتی تھی، بالکل بے آب وادی تھی۔ ان کو حکم ہوا کہ دونوں ماں بیٹے کو صرف اور صرف اللہ کے آسرے پر ایک جگہ چھوڑ کر آ جائیں، اور جب اللہ کی اجازت ہو تو ان سے ملنے جاتے رہیں۔ اللہ نے اس جگہ کو آباد کرنے کے لیے ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے لیے ایک چشمہ آب زمزم جاری کر دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اپنے والد کے ساتھ ان کا بھی سخت امتحان ہوا۔ اس امتحان میں باپ بیٹا دونوں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد اللہ سے دیگر چیزیں مانگتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی، ترجمہ: اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد ایک بے زراعت وادی میں بسائی ہے، تیرے محترم گھر کعبے کے پاس۔
اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، چنانچہ تو بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے والے کر دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور شہر مکہ پر اپنی برکتیں نازل کی۔ مکے کا علاقہ اگرچہ بنجر اور پتھریلا ہے، مگر یہاں ہر طرف خوشحالی اور مادی زندگی کی سہولتوں کی فراوانی نظر آتی ہے۔ وہاں آپ نے یہ دعا بھی کی، ترجمہ: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ آج یہ دنیا کا مقدس ترین شہر ہے، جہاں دنیا کے چاروں کونوں کے مسلمان حج اور عمرے کے لیے حاضری دیتے ہیں اور اس میں واقع کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ ویسے تو بہت سی باتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق، لیکن ہم یہاں مختصراً بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں مزید کچھ بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔